دعائے درءک الحسینہ۔ دعائے درءک الحسینہ کے نام سے مشہور اور معروف وہ دعا ہے جس کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمائی۔ معروف اور انتہائی قابل بھروسہ عالم و فاضل، فقیہ اور اولیاء اللہ میں سے تعلق رکھنے والے صحابی داؤد رقی کو یہ دعا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمائی تھی۔ کوفہ سے تعلق رکھنے والے داؤد ابن کثیر رقی علیہ رحمہ تین امام یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام کے صحابی رہے ہیں۔ یہ جلیل القدر صحابی کا تعلق ان صحابیوں سے تھا جو امامت و ولایت کے اسرار و رموز اور رازوں سے ایک حد تک واقف ہوا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ شخصیت ایسے مقام و منزلت کو پہنچ چکی تھی کہ جہاں وہ ولایت و امامت کے حقائق اور سلسلہ عصمت و طہارت کے اسرار و رموز سے ایک حد تک آشنا ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس شخصیت کی جانب سے بیان شدہ ائمہ علیہ السلام کے فضائل عام آدمی کے لیے قابل فہم اور سمجھ نہیں ہیں، مگر یہ کہ ایسا مومن جس کے ایمان کو اللہ نے آزمایا ہو اور اسے اس قابل سمجھا ہو کہ اس پر خاص لطف و کرم ہو سکے اور کچھ حقائق اس کے سامنے کھل جائیں۔ چھٹے امام نے داؤد رقی سے فرمایا کہ داؤد کسی بھی حال میں اس دعا کو نہ چھوڑنا اور صبح و شام کم از کم 3 بار اس دعا کو پڑھنا۔ واضح رہے کہ یہ وہ دعا ہے جس کو اکثر عرفاء اولیاء اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح اہم شہداء کی زبان پر بھی یہ دعا جاری و ساری رہتی ہے۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ سے لے کر آیت اللہ بہجت اور رہبر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمی سید علی الحسینی الخامنائی تک، تو سید مقاومت سے لے کر مدافع مقدسات امت اسلامیہ شہید حاج قاسم سلیمانی تک سب اس دعا کو پابندی سے پڑھا کرتے تھے۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ حفظ و امان کے لیے صبح و شام 3 بار اس دعا کو پڑھا کرو۔ فرماتے تھے کہ میں نے یہ دعا بعض لوگوں کو بتائی تھی جو خود پر لازم قرار دے چکے تھے کہ اس دعا کو پڑھیں، لیکن جس دن وہ بھول گئے وہ دن ان کے لیے اچھا ثابت نہ ہوا اور وہ کچھ نقصان اٹھا بیٹھے۔ اصول کافی کی جلد نمبر 2 میں یہ مختصر اور مجرب دعا کچھ یوں بیان ہوئی ہے: اللہم اجعلنی فی درعک الحسین التی تجعل فیہا من ترید۔ آیت اللہ بہجت کے علمی اور عرفانی آثار کو پبلش کرنے والی ویب سائٹ پر یہ کچھ یوں لکھا ہوا ہے کہ آیت اللہ نے فرمایا یہ دعا ہمیشہ پڑھا کریں اور اپنی نیت میں تمام اہل ایمان کو پیش نظر رکھیں۔ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد ضرور صلوات پڑھا کریں۔